السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم حل شدہ پرچہ جماعت 7ویں مضمون اردو تشکیل و تکمیل قدر پیمائی نمبر 1 جو کہ 50 مارک کا ہمارا امتحان ہوتا ہے فرسٹ ٹرم کا، اس کا ایک مشقی امتحان لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر اس کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔ دیکھیے بچوں، سب سے پہلا سوال ہوتا ہے الفاظ کے معنی لکھیے۔ یہاں پر آپ کو 5 الفاظ دیے گئے ہیں اور آپ کو ان کے معنی لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 1 کا جو بے ہے، یہاں پر آپ کو جوڑیاں لگانا ہے۔ یہاں پہ ہم کو نظموں کے نام اور ان کے شاعروں کے نام پوچھا ہے، جیسا علم ہے، علم کے شاعر ہیں فانی بدایونی، مناجات آغا حشر کاشمیری، سکوت شام حامد اللہ افسر میرٹھی، گیت آرزو لکھنوی، ابر بہار تلوک چند محروم ان کے شاعر ہیں۔ یہ ہم نے لگائی جوڑیاں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال ہے، سہانی گیت کون گاتا ہے؟ جواب، صبا پتوں سے مل کر سہانی گیت گاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، مصنف نے بڑھاپے کو کیا کہا ہے؟ جواب، مصنف نے بڑھاپے کو بچپن کا دور ثانی کہا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، فانی نے وکالت کیوں چھوڑ دی؟ جواب، وکالت کے پیشے سے انہیں دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وکالت چھوڑ دی۔ سوال نمبر 4 ہے، کروسو نے کس چیز سے درانتی بنائی؟ جواب، کروسو نے تلوار کاٹ کر درانتی بنائی۔ سوال نمبر 5 ہے، اندھیارے میں کون سو رہے تھے؟ جواب، پھول پتے پیڑ پودے اندھیارے میں سو رہے تھے۔ اگلا سوال ہے، کھوجی کا دوست کون تھا؟ جواب، کھوجی کا دوست میاں آزاد تھے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ سوال نمبر 2 کا بے میں دیا ہے، ذیل کے محاورے کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے، وقت کاٹنا، جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اکثر لوگ سفر میں اخبار کتابیں یا موبائل میں وقت کاٹتے ہیں۔ دوسرا ہے، دل باغ باغ ہونا، بیٹی کی نمایاں کامیابی پر ماں باپ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ تیسرا ہے، جان میں جان آنا، زبان سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہو اور ایسے میں پانی کے چند گھونٹ مل جائیں تو جان میں جان آتی ہے۔ چوتھا ہے، تھکن سے چور ہونا، لوکل ٹرین سے سفر کے بعد آدمی جب گھر لوٹتا ہے تو تھکن سے چور ہوتا ہے۔ پانچواں سوال ہے، فکر کھائے جانا، انٹرویو دینے والوں کو یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ انہیں ملازمت ملے گی بھی یا نہیں۔ سوال نمبر 3 الف، مختصر جواب لکھیے۔ موم بتیوں کے ختم ہونے پر کروسو نے کیا کیا؟ جواب، موم بتیوں کے ختم ہونے پر کروسو نے مٹی کا ایک چراغ بنایا، اس کو دھوپ میں اچھی طرح خشک کر لیا، پھر اس کے بعد بکری کی چربی ڈال کر جلانے لگا۔ اس طرح رات کے اندھیرے سے بچنے کے لیے اس نے روشنی کا انتظام کیا۔ سوال نمبر 2 ہے، بوڑھی کاکی کے خیال میں پوریوں کا تصور کیسا تھا؟ خوب لال لال پھولی پھولی نرمیانہ دینا چاہیے، پوریاں انہیں دکھائی دے رہی تھی اور اس کے دل میں انہیں چھونے کی اور ہاتھ میں لے کر دیکھنے کی خواہش مچلنے لگی تھی۔ پوریوں کی لذت آمیز خوشبو نے بوڑھی کاکی کو بےتاب کر دیا تھا، ان کے چشمے خیال میں پوریوں کی تصویر ناچنے لگی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اصلاحات سے کیا فائدہ حاصل ہوئے؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اصلاحات سے اسلامی حکومت نے بہت قوت حاصل کر لی تھی، بیرونی ملکوں سے آنے والی جزیے کی رقم میں اضافہ ہو گیا تھا، تجارت، زراعت اور تعلیم کے میدان میں بھی کافی ترقی ہوئی تھی۔ سوال نمبر بے ہے، اشعار کی تشریح کیجیے۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر ایک شعر دیا گیا ہے، آپ کو اس کی تشریح کرنا ہے۔ شعر ہے، ہرا بھرا گلزار کھلا ہے، سرسوں کا بازار لگا ہے، دیکھ دیکھ من خوش ہوتا ہے، آنکھوں نور سمایا۔ اس کا جواب لکھیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہرے بھرے سرسبز و شاداب باغات اپنی بہار دکھا رہے ہیں،
کھیتوں میں سرسوں پھولی ہوئی ہیں، یہ خوبصورت منظر دیکھ کر دل مسرت سے خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، آنکھوں میں ایک نور سا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جس نے باغ کے رنگ و روپ دکھائے، جس نے آنکھوں کو روشنی بخشی، وہ ہستی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ آئیے دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا شعر دیا ہے، خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اس کی تشریح کریں گے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ اے رب کریم، ساری دنیا نے ہمیں ٹھکرا دیا ہے، دھتکار دیا ہے، کسی نے ہماری فکر و پریشانی کو دور نہیں کیا، ہم ہر در سے خالی ہاتھ لوٹے ہیں اور اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے آئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ تو ہی ہمارا حاجت روا ہے اور تو ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ تیسرا شعر ہے، خاموشی چھا رہی ہے، شور و غل کم ہوتا جاتا ہے، اجالا گھٹ چلا، تاریک عالم ہوتا جاتا ہے۔ اس کا جواب، شاعر کہتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد اندھیرا پھیلنے لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، شور و غل اور ہنگامے ختم ہو جاتے ہیں اور سارے عالم پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، منزل الفاظ کی ضد لکھیے۔ الفاظ اور ان کی ضد، تاریک روشن، بے حیا باحیا، بدو خوبرا، خاموشی شور و غل، بخیل سخی، بدی نیکی۔ بچوں اگلا سوال ہے، کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیے۔ آج ہم میری ماں اس عنوان پر مضمون لکھنے جا رہے ہیں۔ ماں، اس الفاظ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ماں دنیا کا ایک انمول ستارہ ہے، ماں اللہ کا دیا ہوا ایک انمول تحفہ ہے، جس نے اس کی قدر کی وہ بہت خوش نصیب انسان ہے، جس نے اس کی خدمت کی اس کو جنت نصیب ہے، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جس گھر میں ماں ہے وہ گھر جنت سے کم نہیں، اور جس گھر میں ماں نہیں وہ گھر قبرستان کی مانند ہے۔ میں اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس کا سایہ تا حیات میرے سر پر رہے۔ اگر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میرا خیال رات بھر جاگ کر رکھتی ہے۔ میری ماں مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلاتی ہے اور زندگی میں مثالی شخصیت میری ماں ہے اور ہمیشہ میری ماں ہی رہے گی۔ میری ماں میری خواہش پوری کرتی ہے، میں جو بھی بولوں وہ سنتی ہے۔ جس گھر میں تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ نیک ماں ہے وہ انسانیت کی درس گاہ ہے۔ بچے کا مستقبل ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، دنیا کا سب سے انمول زیور ہے۔ دنیا کا کوئی رشتہ ماں سے زیادہ پیارا نہیں، ماں کا پیار سب سے بہترین اور خوبصورت ہے۔ اگر تم کوئی بھی فیلڈ یا میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، آج کا پیپر یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ بہت جلد ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ کیپ واچنگ۔ اللہ حافظ۔